السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رمضان کے مہینے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس پروگرام کو رمضان کے مہینے سے پہلے ریکارڈ ہونا تھا، مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوا، مگر ابھی بھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا اور آج ہماری اس نشست کا باقاعدہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی جو اصل روح ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو اسی کے پیش نظر ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر خالد ظہیر موجود ہیں۔ ان سے ہم مختلف سوالات کریں گے جس سے ہم جانیں گے کہ جو اس خاص مہینے کی مقصد کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کیا یہ مہینہ محض بھوک پیاس کے لیے آیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا مقصد پہنا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم سوالات استاد سے پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سر، میرا پہلا اور بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس کی اہمیت یہی ہے کہ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں اور شام کو بھوک پیاس کاٹ کے رات کو افطار کر لیتے ہیں اور پورا دن ہم اپنی جبلی جو ہمارے اوپر طاقتیں ہیں ان کو ہم روکتے ہیں؟ تو کیا یہی مقصد ہے اس کا، یا اس کے پیچھے خدا کی کوئی سکیم یا خدا کا کوئی ایک کام جو فرما ہے وہ ذرا ہمیں اس سے آگاہ کریے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک اور روزوں سے متعلق دو باتیں بتائیں۔ آیت نمبر 183 میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں، محض اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس طرح سے ہمیں تربیت ہو کہ ہم اللہ کے حکم ماننے والے بنے، چاہے وہ حکم وہ ہوں کہ جو ہمارے اندر پہلے سے ہماری فطرت میں اخلاقیات کی مختلف تقاضوں کی شکل میں موجود ہے، یا حکم کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے دین سے ہم کو ملے ہیں۔ جب ہم اللہ کی جائز کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو صبح سے لے کے شام تک اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان کو اختیار کرنے سے روکنا چاہیے جو ہر حال میں حرام۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے فرصت نہیں، وہ اس سے نہیں بچ سکا، اللہ کو رکھ کر بھوکا پیاسا رہے۔ یہ تو سے غور کریں کہ ہم برائی سے بچنے کے امکانات پیدا کریں۔ دوسری بات قرآن مجید نے آیت نمبر 185 میں سورہ بقرہ کے بتائی کہ یہ روزے رمضان کے مہینے میں اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب بھی بالکل واضح اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تم اس مہینے میں روزے رکھو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تاکہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ہدایت کے لیے اس نے تمہیں قرآن دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی ایک طرف پرہیزگاری، تقویٰ، اور دوسری طرف قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق۔ یہ ہیں رمضان کے مہینے کے دو اہم کہیے ٹارگٹس کہ جو ہر مسلمان کے سامنے ہونے چاہیے کہ جن کو وہ اچیو کرے۔
سر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور آپ نے ابھی کہا کہ جو رمضان میں قرآن مکمل ہوا، سر اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں کہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو شب قدر جو سورۃ القدر میں آیت بیان ہوتی ہے کہ ہم نے اس مہینے میں یا اس رات کو ہم نے قرآن مجید اتارا، سر کیا اس روز قرآن کو مکمل اتارا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا، تو پھر کیا سر اس رات کو خاص ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں یہ حکم آیا کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں اتارا؟ تو وہ کس عالم کی بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو اتارا گیا یا پھر وہ فرشتوں کے اوپر قرآن کو اتارا گیا؟ اس کے بارے میں جو ایمبیگوئٹی ہے وہ اس کو تھوڑا سا آپ ذرا کلیئر کر دیجیے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اترنے کے دو ہی امکانات تھے۔ ایک یہ امکان ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں پورا قرآن مجید اتار دیتے، اور دوسرا امکان یہ تھا کہ جیسا کہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جستا جستا وقتاً فوقتاً جیسے جیسے اس کی آیات کی ضرورت پیش آتی ویسے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل فرماتا، جیسے کہ اس نے کیا۔ یہ دوسری شکل اختیار کی گئی، اور اس کا نقطۂ آغاز یعنی پہلی وحی کا نزول ہوا اس رات کو جس کو کہ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جی سر، اچھا سر، جیسے ہی رمضان آتا ہے ہمارے ہاں ہمارے بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹنی شروع ہو جاتی ہے، ہم لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سر اس کے پیچھے ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے اندر تمام عبادات کا جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو سر کیا اسی مقصد کو زیر بحث رکھ کر یا ذہن میں رکھ کر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یا زکوٰۃ ہم پورے سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں جب ہم یہ فیل کریں کہ اب ہمارے پاس زکوٰۃ کی مد کے جتنا ہمارے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ دیں، یا پھر یہ خاص مہینہ رمضان ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جانی چاہیے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیں کہ زکوٰۃ کی کئی شکلیں ہیں۔ زکوٰۃ کی 3 شکلیں ہیں، 3 مختلف زکوٰۃ کے دینے کے امکانات ہیں۔ ایک وہ بچت کہ جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کے مالک ہیں اور آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا آپ کے بینک میں پیسے ہیں، جیسا کہ زیورات ہوتے ہیں اور ایسی ویلیوبلز ہیں جن کو نہ آپ استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ ان کو آپ بیچتے ہیں، وہ آپ کے پاس بچت کی صورت میں پڑے۔ ان پر زکوٰۃ دی جائے گی سال کے کسی ایک دن ان کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے دی جائے گی۔ اس سے مراد یہ کہ کیلکولیٹ کی جائے گی۔ مثلا اگر کسی کے پاس اس طرح کی 40 لاکھ کی مالیت کی سیونگز ہیں تو اس کو 1/40 یا آپ کہیے 2.5%، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ دینی کب ہے؟ چاہے آپ اسی دن دے دیں، چاہے آپ اس مہینے میں دے دیں، چاہے اگلے پورے سال دیں، لیکن آپ نے زکوٰۃ نکال لی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ مویشیوں پر ہے، جن کے پاس جانور ہوتے ہیں، جن کے ریوڑ ہیں کہ جن کو باقاعدہ ایک مال کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک دن زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ وہ بھی اس دن پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے جانور ہیں۔ تیسری شکل جو زکوٰۃ کی ہے وہ ہے پروڈکشن پہ، جیسے مثال کے طور پر زراعت، انڈسٹری، اور اس کی ایک بڑی اب بہت واضح مشہور شکل وہ سیلریز ہیں، وہ اسی طرح سے ڈاکٹرز کی فیس ہیں، لائرز کی، آرٹسٹ کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر اور کرایہ ہے، ڈیویڈنڈز ہیں، اس پر زکوٰۃ 10% ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پروڈکشن کا کوئی کام ہے جیسے زراعت میں یا انڈسٹری میں جس میں ایک جانب تو سرمایہ کاری ہے اور دوسری جانب آدمی محنت کرتا ہے، تو پھر 10% کی جگہ وہ 5%۔ تو یہ تو جیسے جیسے آپ کی آمدنی ہوگی ویسے ویسے آپ دیں گے۔ جب آپ کے پاس کرایہ آ جائے گا
اسی دن دیں گے قرآن، تم اس کو حق ادا کرو اللہ کا جس دن تم اس فصل کو کاٹو۔ تو یہ زکوٰۃ کے معاملات ہیں۔ بینک میں جو زکوٰۃ کٹتی ہے ٹھیک کٹتی ہے، اس لیے کہ حکمرانوں ہی کو زکوٰۃ لینی چاہیے، لیکن حکمران اپنا کام ادھورا کر رہے ہیں، بلکہ ادھورے سے بھی مطلب زیادہ اس کو کہنا چاہیے کہ غیر سنجیدگی سے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں تو در حقیقت زکوٰۃ ہی وصول کرنی چاہیے، انہیں ٹیکسز نہیں لگانے چاہیے۔ جب وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو تو اپنے حکمرانوں کو ایک ہی رقم دینی ہے جو اللہ کی طرف سے پابندی کی گئی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں اور ٹیکسز دیتے رہیں، یعنی ٹیکسز سے مراد ڈائریکٹ ٹیکسز، وہ نہیں کہ جو آپ کی قیمتوں میں اشیاء کی یا پیٹرول وغیرہ کی یا بجلی کے بلوں میں آتا ہے۔ تو اس کو اگر دیکھیں کہ زکوٰۃ آپ کو زیادہ دینی ہے اور ٹیکسز آپ نے کم دیے ہیں تو جو فرق ہے وہ ادا کر دیں، ورنہ اگر آپ کے ٹیکسز زیادہ ہیں اور زکوٰۃ کم ہے تو پھر آپ نے زکوٰۃ دے دی، بس آپ سے کہا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں اور بھی خرچ کریں۔ جی سر، سر اس کے ساتھ ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارے ملک، جیسے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو اسلام کے آتے ہی ہمارے ہاں ایک احترام رمضان آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے، جس کے تحت تمام ہوٹلز وہ بند ہو جاتے ہیں یا مخصوص مقامات پر کھلتے ہیں، اور وہ بھی بڑی پردہ داری میں وہ کھولے جا سکتے ہیں، سر عام لوگ کھانا پینا نہیں کر سکتے۔ تو سر کیا یہ ریاست کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ایک رمضان کے مہینے میں یہ اقدام کر دے؟ کیا وہ کسی کو اس کی روزی روٹی کمانے سے روک دے، یا کیا یہ جو ریسٹورینٹ ہمارے ہاں بند ہو جاتے ہیں یا ہوٹلز بند ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ کرنا اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، یا اس کو حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جو جس طرح پہلے چل رہا ہوتا ہے رمضان میں اسی طرح چلنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو ہمیں نہیں بتائی ہے، موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، اس لیے اگر کوئی حکومت اس طرح کا اقدام کرتی ہے تو میں اس کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہوں، لیکن میں نامناسب ضرور کہوں، یہ کوئی مطلوب چیز نہیں لگتی۔ بات یہ ہے کہ روزہ میں نے رکھا ہے، بہت سے لوگ ہمارے ملک میں غیر مسلم ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہو سکتے ہیں، لیٹس فیس اٹ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، ابھی تک وہ روزہ رکھنے پر کنونس ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان کو زبردستی کیوں کروا رہے ہیں؟ تو آپ اگر فرض کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں سے زبردستی روزہ رکھوانا چاہتے ہیں تو پھر بھائی آپ بحیثیت حکمران کنسسٹنٹ ہوں، پھر آپ اذان کے بعد دکانیں بھی بند کروائیں اور لوگوں سے زبردستی نمازیں پڑھوائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں کو کہ جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے اور میں نے اس کی بعض وجوہات بیان کر دی ہیں تو ان کو کھانے دیں؟ بھائی پابندی آپ پر ہے، ان پر تو نہیں ہے، وہ آپ کی خاطر روزہ کیوں رکھیں؟ ہاں البتہ یوں تلقین ضرور کرنی چاہیے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، کہ آپ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ذرا احترام کر لیں، نرمی سے بات کر لینی چاہیے ایسی، اور لوگ کرتے ہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ احترام کریں گے اگر آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کریں، جب آپ زبردستی کریں گے لوگ بیزار ہو جائیں گے، تو مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے، اگرچہ کہ میں اس کو حرام ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ جی سر، ابھی آپ نے تلقین کی بات کی، دعوت کی بات کی، تو سر بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے، جیسے میرے گھر میں چھوٹے بھائی ہیں، یا کچھ ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے، ہمارے ہاں روزے کا ایک کنسیپٹ یہی ہے کہ صبح روزہ رکھا جائے اور سارا دن سویا جائے، خواب خرگوش میں بنایا جائے اور رات کو افطاری کیا جائے اور یہ روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو سر وہ آپ ماں باپ جو ہیں یا بہن بھائی اپنے قریبی لوگوں کو روزے کی اصل اہمیت سے کیسے ہم ان کو اجاگر کریں کہ یہ اصل روزہ ہے، کہ اس کی یہ اہمیت ہے، تو اس کو کرنے کا کوئی دعوت کا طریقہ یا کوئی ایسا کوئی ایک مجرد نسخہ کہ جس سے ہم جا کے ان کو ایک بات اچھے طریقے سے کنوے کر سکیں کہ یہ روزے کی اہمیت ہے؟ انتظار کریں کہ جب وہ اٹھیں تو ان سے بات کریں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بات شروع کر دی جائے، افطاری کے وقت عام طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو جو اب دور آ گیا ہے وہ ایسا افراتفری کا دور ہے کہ گئے دن کے جب لوگ ناشتہ
اور دوپہر اور رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے. ہر ایک کے اپنے اپنے ٹائمنگز ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی یہ برکت ہے کہ عام طور پر ایک ساتھ کرتے ہیں. مجبوری ہے، ظاہر بنتا ہے تو ایسا سخت بنتا ہے کہ ہوتا ہے کہ وہ تھانے دار لگ گیا ہے اور ڈنڈے کے زور پر وہ لوگوں کو تلقین کر رہا ہے آرام سے نرمی سے. روزے کی یہ حقیقت، اس کا مقصد بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف بھی متوجہ ہو، شکر کریں اللہ کا کہ روزے رکھ رہے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر ان کو مزید انکریج کریں، نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چونکہ روزہ تو رکھ رہا ہے، پھنس گیا ہے، تو آؤ اس کو پکڑو اور مزید اس کے اوپر بوجھ ڈالو. یہ بالکل غیر حکیمانہ طریقہ ہے. خدا تعالیٰ نے ہر اس شخص کو کہ جو دین کی دعوت چاہے کسی جزو کی یا کل کی پیش کرتا ہے، اس کو پابند کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ. جی سر آج کی نشست کا جو آخری سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سر کچھ سوالات میرے تک آئے اور وہ یہ سوال میرے نزدیک بہت اہم بھی تھا اور لوگوں نے مجھ سے کافی پوچھا کہ سر دیکھیے کہ خواتین کی جب کچھ ایام ہوتے ہیں، خاص ایام ہوتے ہیں، اس میں نماز نہ پڑھنے کی تو دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ خدا نے کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں اس حالت میں، مگر روزہ نہ رکھنے کی دلیل ہمیں نہیں ملتی. تو ہم کس بات پر قیاس کر کے وہ عورتیں اپنی ایام کے دنوں میں روزے نہ رکھیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اپنے محدود دینی علم کو ٹٹولا کہ قرآن میں حیض کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا کہاں ذکر ہے. بس اتنی بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی جنبی ہے یعنی ناپاک ہے تو وہ نماز کی جگہ کے قریب نہ جائے. تو دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعے کی نماز، عید کی نماز، نماز جنازہ، ختنے وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی چیز ہم نے قرآن سے نہیں سیکھی ہے. یہ سب ہم نے سنت سے لی. سنت سے مراد وہ دینی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کا جو دین آپ کو ملا اللہ کی طرف سے، اس میں سے جو چیزیں اللہ کے دین کا حصہ تھیں، کیونکہ بدعتیں شامل ہو گئی تھیں، ان کو بدعتوں سے پاک کر کر صحیح دینی تقاضے کے مطابق خود بھی اس کو اختیار کیا اور مسلمانوں کو بھی اس کو اختیار کرنے کے لیے تلقین کی. اس میں یقیناً کچھ اضافے بھی ہوئے. اب یہ جو دینی عمل ہے جس میں بعض کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ سارے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دے دی جیسے قرآن دیا، اور جیسے قرآن پھر اگلی نسلوں کو سب کے سب کو مل گیا ویسے ہی سنت بھی مل گئی. تو گزارش یہ ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں نماز کے، روزے کے اور دوسری عبادات کے، یہ سنت سے ہم کو ملے، یہ قرآن سے نہیں ملے. قرآن میں کہیں ذکر ہو گیا. جی سر آج کی نشست میں ہم نے جو چند بنیادی باتیں رمضان کو لے کر ہم نے وہ سیکھی، جیسے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اور اس مہینے کا خاص مقصد کیا ہے. کیا ہمیں صرف بھوک پیاس ہی چاہیے یا اس کے پیچھے جو حقیقی مقصد پہنا ہے ان کو حاصل کرنا ہے. تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں دعا گو ہوں کہ اس مہینے میں ہم تمام لوگ اس مہینے کی باسعادت راتوں سے اور ببرکت مہینے سے بہت کچھ سیکھیں اور اپنے اخلاقی کردار اور اس کو عمل میں ڈالنے کی کوشش کریں. آمین. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ. بہت